السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریکشن پڑھنے جا رہے ہیں۔ کریکشن جو ہے فقرات کی تصحیح، ایک صحیح فقرہ بنانا جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کلاسز ہوں یا بی اے لیول کی کلاسز ہوں۔ اسی طرح سے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، پی پی ایس سی کے یا دوسرے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، ان میں یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو پہلا اصول جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گنتی کی جمع نہیں ہوتی۔ گنتی کی جمع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ڈزن ہے، سکور ہے، 100 ہے، 1000 ہے، ملین ہے، بلین ہے، تو یہ کیا ہے؟ گنتیاں ہیں۔ اب گنتی کی جمع نہیں ہوتی، گنتی کے بعد جو ناؤن آتا ہے اس کی جمع بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں فقرہ بناتا ہوں، I bought 2 dozen۔ اب دیکھیں 2 بھی گنتی ہے، ڈزن بھی گنتی ہے۔ اب ان دونوں گنتیوں میں سے اگر کسی کی آپ جمع بنائیں گے تو وہ فقرہ غلط ہوگا۔ گنتی کے بعد ہم نے لگانا ہے ناؤن، اس ناؤن کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ جمع بنانی ہے۔ اب فقرہ اس طرح سے بنے گا، I bought 2 dozen eggs۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ایگ کی جمع بنائی، ناؤن کی۔ تو یہ کیا ہے؟ گنتی کا صحیح استعمال ہے۔ اچھا، جب گنتی جو ہے بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں، اس سینس میں جب گنتی استعمال ہوتی ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ گنتی کی جمع بناتے ہیں، اور اس وقت اس کے فوراً بعد جو ہے آف آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر she earns hundreds of dollars a week۔ یہاں ہم نے 100 کے ساتھ ایس لگایا ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ ہفتے میں سینکڑوں ڈالر کماتی ہے ایک ہفتے کے اندر۔ جب اس طرح کا سینس پیدا ہو رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت گنتی کی جمع بناتے ہیں۔ اب اصول نمبر 2 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے فش اور فشز۔ کہ فش کیا کہاں استعمال ہوتا ہے اور فشز یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، ہم نے ان کا استعمال سیکھنا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ہے، کچھ ناؤن، کچھ اسم جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کی واحد شکل جو ہے ایک ہوتی ہے، لیکن ان کی جمع جو ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ اب فش جو ہے، فش واحد، فش کی جمع فش بھی ہے اور فش کی جمع فشز بھی ہے۔ جب ہم عمومی طور پر مچھلیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم فش کی جمع فش ہی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر I saw a fish in the sea یا in the river۔ میں نے دریا میں ایک مچھلی دیکھی۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں I saw 2 fish۔ دیکھیں اب لفظ 2 آ رہا ہے، پھر بھی میں اس کی جمع نہیں بنا رہا کیونکہ اس کے ساتھ ایس نہیں لگا رہا۔ تو کیونکہ یہ خود جمع واحد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ I saw 2 fish in the sea۔ اسی طرح سے I saw 3 fish in the sea۔
تو فش کی جمع عام حالات میں فش ہی ہے۔ اچھا، فشز جو ہے ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف قسم کی مچھلیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم لفظ جو ہے فشز استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فشز لائک cod and trout are very tasty۔ اب دیکھیں، cod بھی مچھلی کی ایک ٹائپ ہے اور trout بھی مچھلی کی ایک ٹائپ ہے، تو میں نے یہاں فشز استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں مختلف قسم کی مچھلیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے میں نے کیا کیا ہے، یہاں فش استعمال نہیں کیا، فشز استعمال کیا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم مختلف قسم کی مچھلیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم فشز استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اصول نمبر 3 ہے ہمارے پاس ڈیئر اور شیپ۔ یہ لفظ ڈیئر DEER ڈیئر جس کا معنی ہوتا ہے ہرن، اور اسی طرح سے شیپ SHEEP شیپ۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ واحد بھی ہیں جمع بھی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایس لگا کے جمع بنائیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب فکرہ ہے I saw a sheep۔ اب یہ جمع بھی استعمال اب یہ واحد بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب دوسرا فکرہ میں بناتا ہوں I saw 2 sheep۔ میں نے 2 شیپ دیکھی ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ اگر میں ایس لگاؤں گا تو یہ کیا ہوگا، غلط ہوگا۔ اچھا، I saw 3 sheep۔ اب اس کے ساتھ اگر ایس لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا، غلط ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے ڈیئر جو ہے ڈیئر، یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، اس کے ساتھ ایس لگانا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر I saw a deer in the jungle۔ میں نے جنگل میں ایک ہرن دیکھا۔ اچھا، پھر میں اس کو جمع سینس میں استعمال کر رہا ہوں مگر اس کے ساتھ ایس نہیں لگاؤں گا۔ I saw 2 deer in the jungle۔ اسی طرح سے I saw 3 deer in the jungle۔ کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ایس نہیں لگانا، یہ خود واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اچھا، پھر جو ہے اگلا جو ہم اصول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پولیٹکس، سیاست۔ اچھا، جب پولیٹکس سیاست کے مفہوم میں استعمال ہو تو اس کے ساتھ ہم ورب جو ہیں، فعل جو ہے وہ واحد سنگولر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیٹکس از اے گڈ گیم۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ ورب واحد لگایا ہے۔ اچھا، جب پولیٹکس سے مراد کسی کی سیاسی سرگرمیاں ہوں، پولیٹکس سے مراد کسی کی سیاسی سرگرمیاں ہوں تو اس وقت اس کے ساتھ ہم ورب جمع لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ورب جمع لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر his politics are against the interest of government۔ اس کی سرگرمیاں جو ہیں حکومتی مفادات کے خلاف ہیں۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ ورب جمع استعمال کیا ہے۔ اچھا، پھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اصول نمبر 5۔ اس میں ہے اننگز۔ اب اننگز جو ہے اس کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے۔ اننگز واحد بھی ہے، اننگز جمع بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب میں سینٹینس بنا رہا ہوں۔
First innings is often difficult. First innings is often difficult. اچھا اسی طرح سے میں سینٹینس بنا رہا ہوں سنگولر سینس میں. He played a dynamic innings of life. He played a dynamic innings of life. اس نے پرجوش زندگی گزاری. اچھا اب ہم نے کیا کہ اس کے ساتھ ورب واحد لگایا ہے. اچھا جب ہم اس کو جمع سینس میں استعمال کریں گے اس وقت ہم اس کے ساتھ ورب بھی جمع لگائیں گے. There are 2 innings in a test match. There are 2 innings in a test match. اچھا اب ہم اصول نمبر جو ہے 6 پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیئر. لفظ ہیئر جو ہے یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کی جمع نہیں بنتی, اس کی جمع ہم نے نہیں بنانی. نمبر 1 ہم نے اس کے ساتھ ایس نہیں لگانا. نمبر 2 ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ہیلپنگ ورب جو ہے وہ جمع استعمال نہیں کرنا. اب ہم اردو میں دیکھتے ہیں, ہم فقرہ اردو میں بناتے ہیں. اس کے بال سفید ہیں. اب اردو میں جو ہے وہ ہیں جمع ہیلپنگ ورب آ رہا ہے, لیکن انگلش میں ایسا نہیں کرنا. ہم نے انگلش بنے گی ہز ہیئر از وائٹ. ایک تو ہم نے ہیئر کی جمع نہیں بنانی اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب جو ہے واحد استعمال کرنا ہے. اچھا پھر جو ہے اصول نمبر 7 ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ویج اور ویجز. وہ کیا ہے؟ ویج اور ویجز. کہ ویج WAGE ویج اور اس کی جمع ویجز, اس میں کیا فرق ہے؟ جو پرانی انگلش تھی اس میں ویجز جمع بھی تھا, ویجز واحد بھی تھا. ویجز جمع بھی تھا, ویجز واحد بھی تھا. اب میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ویجز جب اولڈ انگلش میں جزا سزا کے سینس میں استعمال ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ورب جو ہے ہیلپنگ ورب وہ سنگولر استعمال ہوتا تھا. مثال کے طور پر ویجز آف سن از ڈیتھ, ویجز آف سن از ڈیتھ یا ویجز آف سن از ہیل. تو یہ بائبل کا ہے سینٹینس ہے اور ابسلیٹ ہے, ایک متروک فقرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے کیونکہ یہ جزا سزا کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے تو یہاں ہیلپنگ ورب جو ہے وہ واحد لگا ہے. اچھا اب جو جدید انگلش ہے اس میں ویج جو ہے اس کو سنگولر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ویجز جو ہے اس کو پلورل ٹریٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر واٹ از یور ویج, تمہاری اجرت کیا ہے. تو یہاں ہم نے کیا کہ اس کو سنگولر میں سینس میں استعمال کیا ہے. اچھا ویجز آر پیڈ ایٹ دا اینڈ آف ایوری ویک. تو یہاں ہم نے اس کو جمع سینس میں استعمال کیا ہے. اچھا پھر جو ہے ہمارے پاس اصول نمبر 8 ہے. اس میں ہم نے سینری کا استعمال سیکھنا ہے. سینری, اب سینری جو ہے یہ کسی علاقے کے فزیکل فیچرز کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی علاقے کے جب ہم فزیکل فیچرز جو ہیں جس طرح سے دریا, سمندر, پہاڑ, میدان, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیکل فیچرز کہتے ہیں. جب ہم کسی علاقے کے کسی ایریا کے فزیکل فیچرز کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ سینری کا استعمال کرتے ہیں
اور سینری انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ایک تو اس کی ہم نے اس کے ساتھ ایس نہیں لگانا سینری کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ ہم نے واحد استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر دا سینری آف سوات، اگر ہم بنا لیں دا سینریز آف سوات تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کی ہم نے جمع نہیں بنانی، ہم نے اس کو واحد ہی استعمال کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ورب بھی واحد لگانا ہے. دا سینری آف سوات از بیوٹیفل. امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا